اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کریں۔ آپ نے بڑا خوبصورت ٹاپک چوز کیا ہے اور موقع کی مناسبت سے ہے، خبر، خواہش، ترجمانی۔ آپ نے دامن بچاتی صحافت کا ہے، میں اس کو تھوڑا سا چینج کرنے کی بشارت کروں گا، دم توڑتی صحافت۔ اس وقت پاکستان کے اندر صحافت نہیں، صرف نوکری ہو رہی ہے۔ جو لوگ صحافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کل وہ محب وطن اور چہیتے ہوتے ہیں، اگلے دن وہ غدار کہلاتے ہیں۔ حبیب اکرم صاحب اور شراز صاحب نے بڑی سچی اور خوبصورت باتیں کی۔ مجھے یاد ہے کہ حبیب اکرم صاحب جاتے ہیں، روڈ شو کرتے ہیں، الیکشن کی کوریج کرتے ہیں، سروے کرتے ہیں اپنا، وہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی سامنے لے کے آتے ہیں اور وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے تو سارے سامعین کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ حالات دیکھے اور یہ میرا ایک اوپینین ہے، یہ سروے ہے میرا۔ لیکن ہم کیونکہ اپنی خواہشات کے تابع ہیں، کوئی کسی ایک شخصیت کا وہ پیروکار ہے اور وہ اس کے خلاف سننے کو تیار نہیں، کوئی دوسری پارٹی کا پیروکار ہے، وہ اس کو ماننے کو کسی کو تیار نہیں۔ لہٰذا ہم سننا اور دیکھنا وہ چاہتے ہیں جو ہماری خواہش ہوتی ہے۔ اگلا بندہ محنت کر کے اس پہ تحقیق کر کے خبر لے کے آتا ہے، ثبوتوں کے ساتھ لے کے آتا ہے، لیکن کیونکہ وہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوتی یا ہماری پسندیدہ شخصیت یا پارٹی کی ترجمانی نہیں کر رہی ہوتی، تو لہٰذا ہم اسے سچ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ آج سے شروع نہیں ہوا، یہ بڑی دیر سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن کسی نہ کسی حد تک صحافت بھی چل رہی تھی، کچھ رمق تھی اس میں صحافت کی۔ ہم آزادی صحافت کی باتیں کرتے ہیں، کون سی آزادی، کس آزادی کی بات کرتے ہیں؟ ہمارے اوپر کیسی کیسی قدغن ہے، اگر ہم وہ ڈیٹیل میں بتانا شروع کریں تو شاید آج پورا سیشن جو ہے نا ہم یہی بتاتے رہیں کہ ہمارے اوپر کون کون سی قدغن ہے۔ سب سے بڑی قدغن جو ایک حقیقت شراز صاحب نے بتائی وہ معاشی قدغن۔ جب آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو، جب آپ کے پاس سفر کرنے کے لیے، موٹر سائیکل کے لیے، گاڑی کے لیے پیٹرول نہ ہو، تو آپ کون سی صحافت کریں گے؟ سب سے پہلی ضرورت آپ کی معاشی ضرورت، اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی محنت کی ہے، کوئی تحقیق کی ہے۔ ایک جرنلسٹ اس کو اس وقت تسکین ملتی ہے جب وہ ایک تحقیق کرنے کے بعد ایک خبر لے کے آتا ہے، اس کے ادارے میں ٹی وی کی اسکرین پہ چلتی ہے یا اخبار میں چھپتی ہے، تو وہ اس دن اس کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہوتا ہے کہ آج میری جو محنت تھی وہ رنگ لے آئی ہے، وہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن آج وہ بھی نہیں ہوگا۔ ہم کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کے خلاف خبر نہیں چھاپ سکتے، ہم کسی کارپوریٹ کمپنی کے گروپ کے خلاف ہم خبر نہیں چلا سکتے، کیونکہ اس میں ہمارے مالکان اور ہمارے ادارے ان کے معاشی سٹیکس ہیں۔ لہٰذا ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹروں کی غفلت سے بندہ مر رہا ہوتا ہے، ہماری جرات نہیں ہوتی کہ ہم ڈاکٹر ہاسپٹل یا نیشنل ہاسپٹل کی خبر چلائیں۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا تھا جس نے کچھ ان ہاسپٹلس کو یا ان لوگوں کو ایکسپوز کیا۔ بہرحال یہ تو مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ پھر آ جاتی ہیں حکومتی قدغنز، حکومتی سینسرشپ۔ اس میں مالکان کی اپنی بھی کچھ سینسرشپس ہوتی ہیں، کچھ حکومت لیول کے، حکومت کی سطح پر ہوتی ہیں، ہمیں وہ بھی فالو کرنے پڑتے۔ لہٰذا آزادی صحافت، میں سمجھتا ہوں اس ٹرم کو اب چینج کر دیں، آزادی کا لفظ نکال دینا چاہیے۔ ہمیں نوکری کے ساتھ کوئی ایسا لفظ جوڑنا چاہیے کہ ہماری نوکریاں چلتی رہے، بس صحافت والا کوئی نہیں۔ اب آپ دیکھیں آج پاکستان کے اندر ایک شورش ہے سیاسی طور پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3 ماہ سے پورا ملک لٹکا ہوا ہے، پورے ملک کا جو نظام ہے وہ سٹرک ہے۔ میں کیونکہ ایک
ادارے کو دیکھ رہا ہوں، اس کو لک اپ کر رہا ہوں اور مجھے بھگتنا پڑتا ہے. میرے بہت سارے معاملات لاہور پریس کلب میں وہ حکومتوں کے ساتھ وابستہ ہے. پچھلے 3 ماہ سے سگنیچر کرنا بڑی دور کی بات ہے. کوئی کلرک تک ایک فائل ادھر سے ادھر رکھنے کو تیار نہیں ہے. یہ میں آپ کو وہ حقیقت بتا رہا ہوں جو میں خود پریکٹیکلی دیکھ رہا ہوں، فیس کر رہا ہوں. یہ پورے ملک کا یہ حال. اس کو کیوں پہنچایا گیا اس حد تک؟ کیا وجہ تھی؟ اگر اس کی وجوہات پہ جاؤں گا تو شاید کل میرا بھی نام آپ کسی سوشل میڈیا پہ یا کسی پہ دیکھیں گے، غداری کی لسٹ میں آ جائے گا. یہ ثابت کر رہے ہیں جو کل بڑے چہتے تھے ہمارے جرنلسٹ. ہمارے لیے سب سیاسی پارٹیاں برابر ہیں، ہمارے لیے تمام جرنلسٹ ہمارے برابر ہیں. ہاں، ان جرنلسٹوں کے حوالے سے ہمیں تحفظات ضرور ہیں جو ترجمانی کر رہے ہیں. اس وقت مختلف سیاسی جماعتوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، مختلف اداروں کی ترجمانی کر رہے ہیں، کیونکہ صحافی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہشات، اس پہ اپنی خواہشات غالب آئے یا وہ کسی کی ترجمانی کرے. اس کی تو ذمہ داری ہے جو اس نے دیکھا، جو اس کی اپنی ریسرچ ہے وہ آپ کے سامنے لیا. لیکن بدقسمتی سے پچھلے ایک ڈیڑھ ڈیکیڈ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ترجمانی بھی غالب آ گئی ہے، خواہش بھی غالب آ گئی. اب اصل جو ہمارے بیٹھنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا راہ تلاش کریں کہ ہم صحافت کو واپس اس کی جو اصل شکل ہے اس میں کیسے لے کے آئیں. یہ سوچنے والی بات ہے، کیونکہ اس وقت جتنا انحطاط کا ہم شکار ہو چکے ہیں اس میں سے بالکل میں اسی طرح جس طرح آپ اس وقت ملک کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا ملک جس قسم کے کرائسس میں ہے، ہمیں اکنامک کرائسس ہے، ہمیں ہر قسم کے مسائل کا سامنا ہے، بالکل اسی طرح آپ کی صحافت کو بھی مسائل کا سامنا ہے. جتنے مسائل آپ کو وہاں نظر آتے ہیں اتنے مسائل اس میں. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو گراس روٹ لیول سے کام شروع کرنا پڑے گا، صحافت کو ٹھیک کرنے کے لیے کرنا پڑے گا. میں گزشتہ کئی سالوں سے جب بھی موقع ملتا ہے میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ آپ سے ڈاکٹر صاحب میں ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ یہ فورم ایسے ہیں کہ آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. آپ بلائیں یہاں پہ حکومت کے نمائندوں کو بھی بلائیں، آپ میڈیا مالکان کو بھی بلائیں، آپ ورکنگ جرنلسٹ کو بھی بلائیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک سٹیج پر بٹھائیں. کوشش کریں آپ تاکہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں کہ ہم نے اگر پاکستان کے اندر اگر صحافت رہنی چاہیے تو اس کی اصل شکل بھی بحال ہونی چاہیے. کیونکہ 2018 کے اندر ہمارے میڈیا کے حالات بہت تیزی سے خراب ہونے شروع ہوئے. ڈاؤن سائزنگ شروع ہو گئی، سیلریز پہ کٹ لگنا شروع ہو گئے. بہت ایک پریشانی کی صورتحال تھی. ہمارے سینکڑوں ساتھی جو تھے وہ بے روزگار، وہ پریس کلب میں بیچارے بیٹھے ہوئے. اس وقت میڈیا مالکان سے ہماری فریکوینٹ میٹنگز ہوتی رہی ان لوگوں کے حقوق کے لیے، ان کی واپسی کے لیے، جاب کے لیے. لیکن جو چیز سمجھ آئی کہ اس وقت ہمارے میڈیا آنرز اور ہماری گورنمنٹ اور ہمارے ادارے وہ ایک پیج پر تھے. تو جو کچھ ہو رہا تھا وہ مل کے ہو رہا تھا. اس میں نہ حکومت ہمیں پلہ پکڑا رہی تھی، نہ کوئی ادارہ اس میں ہمیں سپورٹ کر رہا تھا، نہ مالکان بات سننے کو تیار تھے. دنیا کے کسی ملک میں ایسی صحافت نہیں ہے. صحافت کے 2-3 ماڈل ہیں. ایک ماڈل آپ دیکھتے ہیں جس کو کلیم کرتے ہیں سو کارڈ کے لیے بڑا جمہوری ملک ہے اور یہاں پہ بڑی آزادی ہے صحافت کی. آزادی وہاں بھی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی پینٹاگون اس کو کنٹرول کرتا ہے صحافت کو. دوسرا ماڈل ہم جیسے ملکوں کا ہے جہاں پہ سمجھ نہیں آتی کہ صحافت ہے یا کیا ہو رہا ہے. یس، ہم 30-32 سال میں ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی. تیسرا ماڈل ہے جس طرح آپ چائنا، رشیا، گلف ان کو دیکھتے ہیں، کنٹرول جو بھائی اگر آپ نہیں کر سکتے، یہ اس طرح کا کام نہیں افورڈ کرتے تو ہمیں دھکیل دیں پھر اس دلدل میں. ہمیں پتا ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کو، جو ہمارے بچے ہماری یہ یونیورسٹیوں میں اتنے بڑے یہاں پہ سیٹ اپ ہے، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں،
والدین پورے امید ہیں کہ یہ بچے پڑھیں گے، آگے نکلیں گے، کوئی پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، کوئی اپنے روزگار کا انتظام کریں گے۔ لیکن اگر ہمیں حکومتوں نے اور ان اداروں نے اور یہ سارے سب ہمیں آگے ہی نہیں بڑھنے دینا، ہم کیوں کر رہے ہیں یہ سب کچھ؟ ہم کوئی اور کام کر لیں۔ اب جرنلسٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ جب وہ اس فیلڈ میں آتا ہے، اس میں اس کو میں ایک ایڈکشن کہوں گا اس کو، جب آپ اس میں آ جاتے ہیں تو ایک ایڈکشن شروع ہو جاتی ہے، آپ اس ایڈکشن سے نکل نہیں پاتے۔ اس کے بعد کوئی ایسا کام آپ کو جچتا نہیں ہے۔ آپ دکاندار کو دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار میں دکانداری کروں گا۔ آپ چھوٹا موٹا بزنس نہیں، میں نہیں یہ کر سکتا، کیونکہ آپ کی اٹھک بیٹھک ایلیٹ کلاس میں ہوتی ہے۔ آپ کا انٹریکشن پاکستان کے شرافیہ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو وہ چھوٹی موٹی چیزیں اپیل ہی نہیں کرتی۔ جب آپ کو سمجھ آتی ہے اس وقت آپ زندگی کے اس حصے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں تو وہاں سے واپسی۔ اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا سولوشن تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری بات اور کہوں گا، شراز صاحب نے بھی ایک بات کی کہ 2 بین الاقوامی میڈیا ہاؤسز انہوں نے اپنے سروائیول کے لیے کچھ اور بزنس کر لیا۔ یہاں پہ الٹ ہے، یہاں پہ بالکل الٹ ہے۔ ہمارے لوگ اپنے جائز ناجائز بزنس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس پروفیشن میں آتے ہیں، ادارے کھولتے ہیں۔ اس وقت جتنے بھی ادارے ہیں، میں کسی ایک کا نام کیا لوں، میں اوورآل جو پرانے ادارے، اب میں نے پاکستان کے جو 3 بڑے نام ہیں، میں نے ان تینوں میں کام کیا ہوا ہے، ان سمیت میں بات کروں گا۔ ڈان، جنگ، نوائبہ کا سمیت میں سب کی بات کرتا ہوں۔ یہ تمام لوگ اپنے اپنے بزنس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میڈیا میں آئے، یہ پاور شیئرنگ کے لیے میڈیا میں آتے ہیں، کیونکہ جو نیوز چینل یا اخبارات ہیں وہ اس وقت ان کو انکم نہیں دے سکتے۔ وہ اگر بریک ایون پہ بھی آ جائیں تو یہ ان کے لیے انکم ہوتی ہے، کیونکہ اس چینل کی بنیاد پر یا اس اخبار کی بنیاد پر وہ پاور شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے بے شمار جو بزنس ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں سے پہلے جو ہمارے تعلیمی ادارے گروپ تھے انہوں نے میڈیا میں قدم رکھا، اس کے بعد پراپرٹی ٹائکونز نے میڈیا میں قدم رکھ لیا ہے۔ اس طرح جو آپ کو نظر آئے گا، آپ پیچھے ان کی تھوڑی سی ہسٹری چیک کریں گے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان کے پیچھے کتنے لمبے پروجیکٹس ہیں، کتنے بڑے کارپوریٹس ہیں۔ لہٰذا وہ جرنلزم کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ اپنے بزنس کی پروٹیکشن اور اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے اس کام کے اندر آئے، اور ہم ان کے ٹول ہیں، ہم ان کا ایندھن ہے جس کو جو مسلسل استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، میں اس کی ابھی آپ کو حالیہ مثالیں آپ کے سامنے، کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جی میں اس موجودہ جو حکومت ہے میں اس کے بہت قریب ہوں۔ کسی کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے میں میڈیا مالک کی آنکھ کا تارا ہوں۔ کسی کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی میں فلاں ادارے کا اس وقت بڑا چہیتا ہوں۔ اس کی مثالیں یہ آپ کے سامنے، ارشد شریف، صابر شاکر، عمران ریاض، یہ 15-16 لوگ اور بھی ان کے نام آ رہے ہیں ایک آدمی میں آپ کے سامنے۔ یہ مثالیں ہیں، آج سے 2 ماہ پہلے وہ آنکھوں کے تارے اور چہیتے تھے، آج وہ غداروں کی لسٹ میں کھڑے ہیں۔ ان غلط فہمیوں کو بھی چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جرنلزم میں آگے جا کے کیا کرنے والے ہیں۔ کیا ہم پاکستان کے لیے کوئی اپنا کردار ادا کر پائیں گے، یا ہم اس پروفیشن کو بچا پائیں گے، یا ہمیں اس کو آج ہی بیٹھ کر اس کے اوپر کو سوچنا چاہیے، سوچ وچار کر کے اس کی سروائیول کا، اس کو بچانے کا راستہ تلاش کریں۔